ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اللہ غفور الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی گناہ کرتا ہے یا برا کام، یعمل سوءا کا مطلب غلط کام کرتا ہے، یا او یظلم نفسہ یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، یعنی جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں یا کوئی برا کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو ہم گویا خود کے اوپر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ثم یستغفر اللہ، یعنی پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، وَيَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بے شک معاف کرنے والوں میں سے اور رحم کرنے والوں میں سے پاتا ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو جناب رمضان کا خوبصورت مہینہ ختم ہو گیا اور آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیارا زبردست سا استغفار کا بلاگ لے کر پھر سے حاضر ہو چکی ہوں۔ کیونکہ یار استغفار تو وہ چیز ہے نا جس سے ہم باز نہیں آ سکتے۔ استغفار وہ چیز ہے جسے ہم اپنی زندگی میں پوری طریقے سے جب تک نہیں لائیں گے تب تک ہماری زندگی نہیں بدل سکتی۔ یعنی اگر میں کہوں کہ آپ 7 دن استغفار پڑھیں اور 8ویں دن آپ کرشمہ دیکھیں گی تو یہ بالکل غلط ہوگا، یا میں کہوں کہ آپ ایک دن 1,00,000 مرتبہ استغفار پڑھیں دوسرے دن آپ کو خوشخبری ملے گی تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اس قسم کی جتنی ویڈیوز بھی یار یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یار میں آپ لوگ صاف صاف بات کہوں گی، حالانکہ میرا ٹاپک بھی استغفار ہے، میں بھی اس قسم کی ویڈیوز بنا سکتی ہوں، لیکن یار میں اپنی بہنوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی، ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، اور کیونکہ انہی ویڈیوز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ 7 دن استغفار پڑھتی ہیں، پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا تو آپ لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، اور میں اپنی پیاری بہنوں کو مایوس بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو میری پیاری بہنوں، بات اتنی ہے نا کہ آپ لوگ سب کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ بھی، ایک میری بہت پیاری بہن ہے، ان کا کمنٹ مجھے آیا کہ آپ بھی، میں نا استغفار پہ قائم نہیں رہ پاتی، میں موبائل کے یوز کو چھوڑنا چاہتی ہوں، میں اللہ کی طرف جانا چاہتی ہوں، لیکن پھر بھی نا میں استغفار پڑھنا شروع کرتی ہوں لیکن بیچ بیچ میں سے مجھ سے رہ جاتا ہے اور پھر سے میں نارمل اپنی روٹین میں آ جاتی ہوں۔ تو میری پیاری بہن، آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری اپنی شیئر کرتی ہوں زندگی کی، جو میرے ساتھ ہوا، اور پھر آپ لوگ دیکھتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے استغفار پہ قائم نہیں رہتے، اور پھر آپ لوگ کو ایسا استغفار بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنی زندگی میں باقاعدگی سے لے آئیں گی نا تو میں شرط سے، گارنٹی سے اور قسم کھا کے بھی کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ضرور چینج آئے گا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی، میرا پیارا اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ بھی ہم قائم نہیں رہ پاتے، تو کیا پچھلی استغفار ہماری قبول ہوئی نہیں؟ دیکھیے میری پیاری بہنوں، پہلے تو آپ لوگ کو میں یہ کلیئر کر دوں نا یار کہ استغفار آپ کی کون سی قبول ہوتی ہے اور کون سی قبول نہیں ہوتی۔ پہلا تو وہ استغفار جو آپ نے صحیح معنوں میں یعنی زبان سے ادا کیا استغفر اللہ، پھر وہ آپ کے دل تک پہنچا، یعنی دل تک کیسے پہنچا کہ آپ کی نیت خالص تھی، آپ نے جو بھی گناہ، بالفرض کوئی بھی گناہ ہے، آپ کی فلمیں دیکھنے کی عادت ہے یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی بھی ایسی عادت ہے کہ آپ گناہ سے باز آنا چاہتے ہیں لیکن پھر آپ وہی گناہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے، چلیں آپ پہلے یہ فرض کر لیں کہ آپ نے توبہ کر لی، توبہ کر لی، اس کے بعد جو ہے نا توبہ کون سی ہے جو اللہ نے آپ کی قبول کی، یہ سب سے مین چیز ہے۔ سب سے زیادہ سوال یہ ہے کہ آپ ہی ہماری توبہ قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو میری پیاری بہنوں، توبہ تو آپ لوگ کی قبول اس صورت میں ہوگی جب آپ نے ایک تو نیت صاف رکھی، اور دوسرا آپ کو یہ ہوا کہ آپ نے، آپ کا جو پتہ ہے نا گناہ آپ نے کیا، آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم بھائی استغفار کیوں کریں، ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ جو دلیری ہوتی ہے نا، یہ جو ہٹ دھرمی ہوتی ہے، یہ میرے اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہمارے گناہ میں یہ ہو کہ ایکسیپٹنس ہو، ہم بولیں کہ ہاں ہم نے گناہ کیا، یا اللہ پاک ندامت ہو کہ اللہ ہاں میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دے۔ اور دوسرا، پہلی نیت ہو گئی، دوسرا صاف نیت سے آپ نے پڑھا گناہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر آپ ندامت ہو گئی کہ آپ اللہ کے آگے رجوع کر رہے ہیں، اللہ کے آگے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے رجوع کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے نا توبہ نصوحہ، یعنی آئندہ نہ کرنے کا وعدہ اللہ سے آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ ایک سچے دل کی توبہ ہو گئی صاف نیت کے ساتھ، دوسرا ندامت سے ہو گئی اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اور تیسرا جو ہے نا آپ نے
آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا تو ایسی توبہ جو ہے نا، اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، جو آپ کو میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ بھی ایسی توبہ کر رہے ہیں نا جس میں آپ کی نیت صاف ہے، آپ پکے دل سے کر رہے ہیں اور آپ کو آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت ہے، تو پھر وہ توبہ آپ کی قبول ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ وہ آپ بھی ہماری توبہ، ہم نے پھر وہ گناہ کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم استغفار چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا جو گمان ہے نا آپ کے دل میں شیطان ڈالے گا، وہ یہی ہوگا کہ بس اب استغفار کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں کریں استغفار جب بار بار ہم گناہ کریں؟ دیکھیں ایک تو ایک چیز ہے نا کہ آپ گناہ کر کے استغفار کر رہے ہیں، پھر آپ گناہ کر رہے ہیں، پھر استغفار کر رہے ہیں، پھر گناہ کر رہے ہیں، پھر استغفار کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی بری نہیں ہے. بری چیز یہ ہوگی کہ آپ گناہ کریں اور پھر آپ نے استغفار کر لیا، پھر آپ نے گناہ کر دیا تو پھر آپ نے استغفار نہیں کی. اب یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی نقصان دے گی. کس طریقے سے نقصان دے گی؟ اس طریقے سے نقصان دے گی نا آپ کو کہ آپ نے جو گناہ کے بعد استغفار کی تھی نا، اس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس استغفار سے کسی بڑی چیز سے بچا لیا، کسی بڑے لاس سے، نقصان سے بچا لیا. آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن آپ کی زندگی بعض اوقات ایسے معاملات پیچھے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں نا جو اللہ پاک سلجھا رہا ہوتا ہے. تو اس چیز سے سلجھا رہا ہوتا ہے. ہماری توبہ اللہ کو بہت پسند آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بندہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کر ہی نہیں رہا، تو یقین کریں پھر وہ جو گناہ ہے نا، جس بلندیوں پہ وہ گناہ بڑھے گا. اچھا مثال ایک بندہ ہے وہ گندی یا فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں یا فلمیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ رہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اب وہ اس کو پتہ ہے کہ میں روز کرتا ہوں تو میں کیوں استغفار کروں؟ اب کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. اب وہ گناہ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. گناہ کی طرف یعنی زنا ہو گیا اور بہت سارے گناہ، گندی نظروں سے عورتوں کو دیکھنا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. گناہ کی تو بہت قسمیں، ہم کون سی قسم گنیں گے؟ لیکن اور سب سے بڑی چیز گناہ نافرمانی اللہ کی، کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں استغفار بھی نہیں کروں گا، ہر دھرمی بھی دکھا رہا ہے اور پھر گناہ میں مزید پیل کرے جا رہا ہے مزید. تو پھر ایسے بندے کی جو ہے نا یار وہ بالکل تباہی اور بربادی نصیب میں لکھی ہوتی ہے. تو اگر آپ بھی استغفار کر لیتے ہیں اور مطلب گناہ کر لیتے ہیں پھر استغفار کر لیتے ہیں، پھر گناہ پھر استغفار، تو ٹھیک ہے یار، یہ چیز بھی قابل قبول ہے. کیونکہ یار ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی، غلطی تو ہمارے نبیوں سے بھی ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یا اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر لیں بیٹھے ہیں، تو ہم پر ہمیں مغفرت دے، یعنی ہمیں معاف کر دے، تو ہم پر رحم فرما دے. پھر یونس علیہ السلام سے ہوئی، وہ اپنی قوم، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ آپ قوم سے نکلیں، مطلب انہیں دعوت دینی چھوڑ دیں، بس آپ نکل جائیں، ان پہ عذاب آنے والا ہے. اللہ نے نہیں کہا تھا، لیکن وہ خود جا کے ایک جگہ بیٹھ گئے. اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے، مچھلی نے انہیں جو ہے نا اپنے پیٹ میں لے لیا. پھر 40 دن تک انہوں نے آیت کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ بھی کہہ سکتے تھے، بالکل کہہ سکتے تھے، لیکن دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ کو منایا. لا الہ الا انت، یا اللہ پاک تیرے سوا تو کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں، یا اللہ تو اللہ ہے، تو الہ ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، یعنی میں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. انہوں نے ہماری طرح یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر اللہ نے مشکلات بھیجے ہوئے ہیں، اب مچھلی نے مجھے نکل لیا، یا اللہ تو نے کیا کر دیا. نہیں، انہوں نے اللہ سے گلے شکوے نہیں کیا، اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. تو پھر اللہ نے کتنے خوبصورت طریقے سے معاف کیا. 40 دن کے بعد وہ جو ہے نا مچھلی نے انہیں اپنے منہ سے جو ہے نا وہ اگل دیا باہر. ٹھیک ہے، بات میں یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں جو میری پیاری بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں نا کہ آپ بھی استغفار کیا، اب پھر سے وہی گناہ کر لیا، اب کیا کریں؟ تو اب یہ کریں کہ پھر استغفار کریں. اللہ معاف کرے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر استغفار کریں. میرا اللہ، میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں نا کہ اگر جس نے برا کام کیا یا خود اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر اللہ کے پاس آیا، اللہ کی طرف لوٹا، اللہ کی ندامت سے کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والوں میں سے پائے گا. تو بس، اور پتہ سب سے بڑی ہماری جو استغفار قبول ہونے کی نشانی ہے نا یار، علماء فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا آپ کے دل میں اطمینان آ جائے گا، آپ کے دل میں سکون آ جائے گا، آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا زندگی کا، آپ کو عبادت مزہ آئے گا. پتہ ہے جب آپ کی استغفار قبول ہوگی نا تو اس کی 5 نشانیاں ہیں جو اللہ پاک آپ کو دکھاتا ہے. ویسے نشانیاں تو بہت ہی ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا یار، پہلے میں کیا کہتی تھی کہ میں استغفار پڑھتی تھی اور پھر چھوڑ دیتی تھی، پڑھتی تھی پھر چھوڑ دیتی تھی. ٹھیک ہے،
اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے اپنی غلطی ریئلائز ہوئی کہ میں نے کیا اس استغفار کو اللہ معاف کرے مذاق بنا لیا ہے. کیا ہم لوگ جیسے اب روز کھانا کھاتے ہیں، روز سوتے ہیں، اپنی روٹین میں رہتے ہیں، تو کیا ہم لوگ کیا یہ سب چیزیں جو ہے نا کرنے کے بعد چھوڑتے ہیں؟ لگے ہوئے ہیں نا زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے. پھر میں استغفار کو اپنی زندگی میں لے کر آئی. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی مجھے یاد آئے میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ گنتی پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے، پر میں پڑھتی رہتی ہوں، اللہ سے مانگتی رہتی ہوں. کبھی اللہ کو کہتی ہوں ربی ظلمت نفسی فاغفر لی. مطلب ہر اسٹائل میں استغفر کرتی رہتی ہوں، اپنی زندگی میں لے آئی ہوں. یہ نہیں کہ بس جو دن کیے پھر کچھ مل گیا تو چلو بھائی ٹھیک ہے ہو گیا، مراد پوری ہو گئی استغفار چھوڑ دیا. نہیں، یہ تو مذاق ہے. اگر آپ کو کسی انسان سے کوئی مطلب ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد جا کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ انسان آپ کو بعد میں کبھی بھی نہیں پوچھے گا آپ کو، وہ بولے گا یہ تو مطلب پرست انسان ہے. تو دوستی لگاؤ تو کیسی لگاؤ؟ پرماننٹ لگاؤ. تو اب ہمیں اللہ کے ساتھ دوستی لگانی ہے نا، تو ہم نے پرماننٹ دوستی اللہ سے لگانی ہوگی. یہ ٹیمپریری مسئلے نہیں ہے. یقین کریں جو زندگی ہے نا یہ پرماننٹ ہے نا، مطلب جب تک ہم زندہ ہیں تو یہ مسئلے پرماننٹ ہیں، ہمارے ساتھ لگے رہیں گے. یہ کوئی عارضی تو نہیں ہے ختم ہو جائیں گے اور پھر کبھی بھی نہیں آئیں گے، لیکن یہ کہ یہ لگے رہیں گے. میں کہتی ہوں مسلمان کی زندگی ہوتی ہے مشقت سے بھری ہوئی ہے، تو اگر ہم اللہ سے دوستی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے جو ہے نا آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمارے تک مسئلے آنے ہی نہیں دے گا. تو جب میں نے استغفار کو جو ہے نا مسلسل پڑھنا شروع کر دیا، دن رات بس پڑھتی رہتی ہوں، سوتے وقت اٹھتی ہوں تو پڑھتی ہوں، گھر کے کاموں میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. لوگ پوچھتے ہیں آپ ہی کاموں کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں یار. زبان تو ہماری اللہ کے ذکر سے تر ہو تو بس کیا ہی فائدہ ہے اس کا. اچھا، بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ آپ بھی جب استغفار قبول ہوگی نا تو آپ لوگ کیا دیکھیں گے؟ پہلا تو آپ جو گناہ کر رہے تھے نا، اب آپ کو گناہ سے نفرت ہو جائے گی. اب آپ گناہ کی طرف جائیں گے بھی تو آپ ڈریں گے، آپ کا دل کانپ اٹھے گا. کیوں؟ اللہ کا خوف آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا. یا یہ قدرتی چیز ہے جو استغفار پڑھنے سے آپ کے اندر آئے گی، قدرتی چیز ہے. یہ میں یا آپ نہیں ڈال سکتے، یہ چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے نا استغفار میں نا ایک مطلب وہ آئے گی، آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا نام آئے گا نا تو آپ کا دل کانپ جائے گا، آپ روئیں گے، آپ اس گناہ سے دور بھاگیں گے. سب سے پہلی دعا قبولیت جو ہے نا استغفار کی تو وہ یہی ہے کہ آپ اس گناہ سے دور خود ہی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اپنی قدرت سے دور کر دے گا. اور دوسرا جو ہے نا یہ ہوگا کہ آپ کو جو چیزیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ چیزیں مجھے مل جائے، یہ چیز اب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سجدوں میں گر گر کے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن مل نہیں رہی ہوتی، اب اگر آپ اس چیز کی گویا دل میں چاہت بھی نہیں کر رہے نا، وہ چیز خود آپ کے لیے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ دنیا کو حقیر کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. اور تیسری چیز جو ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کو معزز بنا دے گا. جو لوگ آپ کے دشمن بنے ہوتے ہیں، آپ کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بغض کرتے ہیں، یار یقین کریں ان لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نرمی ڈال دے گا، وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے. چوتھی چیز کیا ہوگی؟ چوتھی چیز یہ ہوگی کہ آپ کو اپنی عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، سرور. آپ کو دل کرے گا کہ آپ نماز پڑھے ہیں تو آپ پڑھتے رہیں، آپ قرآن پڑھیں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے رہیں. مطلب آپ کو دینی اعمال جو ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں وہ کرنے میں مزہ آنا شروع. اکثر کیا ہوتا ہے اکتائیت ہوتی ہے، بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، نماز پڑھ لی تو قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، دنیا میں دل لگا ہوا ہے. تو استغفار سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ دنیا سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. تو بس یہ جو ہے نا ساری کی ساری نشانیاں ہوتی ہیں. اور پانچویں نشانی سب سے پیاری اور خوبصورت نشانی، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی. پھر آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں رہے گی کہ کون کیا کہہ رہے، کون کیا کر رہے، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی نا، آپ کو دنیا کی فکر آپ کے دل سے نکل جائے گی. آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی، آپ کے دل میں اطمینان اور سکون آ جائے گا، آپ کا دل سکون سے ہو جائے گا. بس پھر یہ سب چیزیں مل جائیں تو میں کہتی ہوں انسان زندگی میں کیا ہی مانگتا ہے. اور آخرت تو آپ استغفار پڑھیں گے تو خود آپ کا مال بھی کھلے گا، آپ کا رزق بھی کھلے گا، اللہ آپ کو بیٹے بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر خوشی آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں میں نہیں کہہ رہی کہ استغفار کریں گے تو یہ وہ، اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے. میں نے آپ کو اتنی دفعہ ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہیں بیٹے دوں گا، تم استغفار کرو میں آسمان سے. اور اللہ نے زمین اور آسمان کی نعمتوں کا وعدہ کر دیا استغفار سے. تو پھر اب کیا اور کیا رہ گیا میری پیاری بہنوں، کیا رہ گیا؟ تو بات کا مقصد یہ تھا، ویڈیو بنانے کا، ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یار آپ لوگوں نے استغفار پہ قائم رہنا ہے. سب سے خوبصورت استغفار جو آپ کو میں نے بتائی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یا اللہ تعالیٰ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، اب تو مجھے
معاف فرما دے. ربی تب علیہ، استغفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. استغفار کی بہت قسمیں ہیں، ہر ایک قسم اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے. آپ کسی طریقے سے بھی اللہ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کرے گا. اور اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں بھی کیے پھر بھی استغفار پڑھیں، آپ کو دنیا کی ہر نعمت اللہ پاک دے گا. اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب آپ لوگوں نے حجاب ہوم میکر کے لیے دل سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے سر کی تکلیف جو مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، سر کا درد جو اس وقت بھی ہو رہا ہے، اور میں اتنی اذیت سے ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، تو میری سر کی تکلیف اللہ پاک دور کر دے. اور جناب یہ تھا ولاگ رمضان کا، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ سر کی تکلیف میں ہوں، میں ولاگ بالکل شوٹ نہیں کر پا رہی. تو رمضان کی خوبصورت سی ویڈیوز بنی ہوئی رکھی ہیں، تو وہی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں شیئر کر رہی ہوں. مقصد صرف یہ تھا آپ لوگوں کو سمجھانا کہ آپ نے کس طریقے سے استغفار کو اپنی زندگی میں قائم و دائم کرنا ہے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم.